فضائل عشرہ ذی الحجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایام ایسے نہیں جن میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ راہ خدا میں جہاد بھی ایسا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، راہ خدا میں جہاد بھی، مگر یہ کہ آدمی اپنا مال و جان لے کر راہ خدا میں نکلا اور ان میں سے کچھ بھی سلامت نہ لایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام سے زیادہ محبوب اور کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دن نہیں ہے۔ کہا گیا کہ راہ خدا میں جہاد کے دن بھی ایسے نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کے دن بھی ان جیسے نہیں، مگر جس شخص نے راہ خدا میں اپنے گھوڑوں کو زخمی کر دیا اور خود بھی زخمی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک جوان جو احادیث رسول اللہ کو سنا کرتا تھا، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو اس نے روزہ رکھ لیا، اور جب حضور کریم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، تجھے کس نے اس بات پر آمادہ کیا کہ تو نے روزہ رکھ لیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ حج و قربانی کے دن ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا، تیرے ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 100 اونٹوں کی قربانیوں اور راہ خدا میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہے۔ جب 8ویں ذی الحجہ کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ کی قربانی کرنے اور راہ خدا میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر حاصل ہوگا۔ جب 9ویں کا دن ہوگا تو تجھے اس دن کے روزے کا ثواب 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹوں کی قربانی اور راہ خدا میں سواری کے لیے دیے گئے 2000 گھوڑوں کے اجر کے برابر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور اس کو 10 سے پورا کیا۔ علماء فقہ لکھتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنوں میں سے 4 دنوں، مہینوں میں سے 4 مہینے، عورتوں میں سے 4 عورتیں پسند فرمائی ہیں۔ 4 آدمی جنت میں سب سے پہلے جائیں گے اور 4 آدمیوں کی جنت مشتاق ہے۔ دنوں میں سے پہلا جمعے کا دن ہے۔ اس میں ایسی سعادت ہے کہ جب کوئی بندہ اس سعادت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا یا آخرت کی کسی نعمت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ دوسرا 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے۔ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو جو بکھرے بال، غبار آلود چہرے لیے، مال خرچ کر کے اور جسموں کو مشقت میں ڈال کر حاضر ہوئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ تیسرا قربانی کا دن ہے۔ جب قربانی کا دن ہوتا ہے اور بندہ قربانی سے قرب الہی طلب کرتا ہے تو جو ہی قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ بندے کے ہر گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا عید الفطر کا دن ہے۔ جب بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ ہر کام کرنے والا اجرت طلب کرتا ہے، میرے بندوں نے مہینے بھر روزے رکھے اور اب عید کے لیے آئے ہیں اور اپنا اجر طلب کر رہے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ اور پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم لوٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔